کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم ویڈیو لیکچر میں اردو کے حاضر ہیں، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے انسان کامل، یہ ایک سیرتی مضمون ہے جسے خواجہ غلام سعیدین نے لکھا ہے۔ خواجہ غلام سعیدین کی کتاب آندھی میں چراغ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، ان کی سیرت کے بارے میں، وہاں سے یہ ماخوذ ہے۔ تو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کے والد عبداللہ گزر گئے۔ تو ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، لیکن 6 سال کی عمر میں ماں بھی گزر گئی، اور ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ تو 2 سال کے بعد دادا گزر گئے، تو ان کی چاچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ تو چاچا نے ان کو اپنے ساتھ شام وغیرہ کے سفر میں لیا، تجارت وغیرہ سکھایا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو انہیں تجارت کا کافی تجربہ حاصل ہوا۔ وہ لوگوں کا مال جو ہے تجارت کے لیے لیا کرتے تھے، تو بہت ہی ایماندار تھے، دیانتدار تھے۔ عرب میں وہ بہت مشہور تھے، دیانتدار اور امین اور صادق ان کا لقب ہوا تھا۔ تو اس سے متاثر ہو کر عرب کی ایک خاتون تھی جو امیر تھی، تاجر تھی، تجارت کا مال جو ہے وہ دوسروں کو کمیشن پہ بیچنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا سارا تجارت کی جو ہے ذمہ داری ان کو دے دیا۔ تو حضرت نے اس کو بہت خوبصورتی سے نبھایا حضور نے، اور اس طریقے سے نبھایا کہ حضرت خدیجہ ان سے بہت متاثر ہوئی اور انہیں اپنی طرف سے شادی کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے شادی کی۔ تو 25 سال تک حضرت خدیجہ اور حضرت محمد کی ازدواجی زندگی رہی۔ 25 سال کے بعد حضرت خدیجہ دنیا سے گزر گئی۔ تو اس درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، سماجی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ طریقہ جو ہے ہم لوگوں کو بتایا۔ عملی طور پر انہوں نے کر کے ہمیں دکھایا کہ کس طریقے سے اچھی خاندانی اور سماجی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس دور میں ان کے پاس جو ہے تجارت بھی تھا، دولت بھی تھی، آرام بھی تھا، شہرت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ دنیا جو ہے گمراہی اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں آگے پڑھیں گے۔ اس سے اطمینان نہ تھا ان کو۔ اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے، جس کا سرچشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت خلق ہے۔ تو یہاں پہ رائٹر کیا کہتا ہے؟ اطمینان ہمیں کس سے حاصل ہوتا ہے؟ دل کی مسرت سے، روح کی خوشی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسرت مطلب خوشی۔ تو روح کی خوشی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ زندگی میں عیش و عشرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ معرفت الہی یعنی خدا کو پہچاننے سے، اور خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قلب صافی کو حق کی تلاش تھی۔ قلب صافی ہو گیا صاف قلب، صاف دل، یعنی نیک دل، پاک دل۔ ٹھیک ہے، پاک دل۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل کو کس کی تلاش تھی؟ حق کی تلاش تھی۔ وہ دنیا میں حق کا بول بالا کرنا چاہتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور معرفت الہی کی لگن، خدا کو پہچاننے کی لگن تھی، شوق تھا، لوگوں کو پہچانوانے کا شوق تھا۔ ساتھیوں نے یہ فکر تھی کہ یہ دنیا جس میں بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے نا آشنا، جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، کس طرح خالق کائنات کی مشیت کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر تھی کہ لوگ جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے سویلائز کیا جائے، کس طریقے سے ان کو بہتر زندگی دیا جائے، کس طریقے سے ان کو ایسی زندگی دی جائے جیسی زندگی خدا ان کو دینا چاہتا ہے، یعنی مشیت کی تکمیل۔ مشیت ہوتی ہے خدا کی رضایت، خدا جیسا چاہتا ہے ویسے زندگی گزارنے کے لیے ان کو کہا جائے، ان کو سکھایا جائے۔ اس گھپ اندھیرے میں جو کہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اپنی کٹیا میں چراغ جلا کے کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصلاح و خدمت کی تشفی کس طرح ہو سکتی تھی جو ان کو بے چین رکھتا تھا؟ تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا۔ تو اس جہالت کے اندھیرے میں صرف اپنے آپ کو نیک اور پاک رکھ کر کس طریقے سے ان کو تسلی ہوگا؟ تشفی ہوتا ہے تسلی، جذبہ اصلاح ہوتا ہے سماج کو سدھارنے کا جذبہ۔ تو اس سوسائٹی کو سدھارنے کے، لوگوں کو سدھارنے کا جو جذبہ تھا، اس کی تسلی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، جو ان کو بے چین رکھتا تھا۔ ان کو ہر وقت دھن تھی کہ کس طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے اور سچے راستے پر لگائیں جس سے وہ بھٹک گئے تھے۔ ہمیشہ وہ اس سوچتے رہتے تھے کہ سیدھے راستے سے یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کس طریقے سے میں ان کو سیدھے سچے راستے پر لے آؤں۔ ٹھیک ہے،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تھے اس وقت تک وہ کیا کرتے تھے، عرب جو ہے اس وقت بتوں کی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ہر ایک قبیلے کی اپنی ایک مورتی، ہر ایک کام کی اپنی ایک مورتی. مثال بارش کے لیے اپنا ایک خدا بنایا انہوں نے، ہاں، موسم بہار کے لیے اپنا ایک بت بنایا، کسی اور کام کے لیے اپنا بت بنایا، دولت کے لیے اپنا بت بنایا. اس طریقے سے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ بت آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، جو کچھ دینا ہے وہ خدا وحدہ لا شریک نے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک، جب تک ان کو اعلان رسالت کا حکم نہیں ہوا تھا، تب تک وہ غار ہرا میں، ہرا نام کا ایک غار تھا مدینہ مکہ کے پاس، ایک پہاڑی ہے احد نام کی، اس پہاڑی میں ہرا نام کا ایک غار تھا، وہاں جا کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہاں پہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہیں حکم دیا کہ اب جو ہے خدا کی طرف سے یہ حکم دیا کہ اب آپ اعلان رسالت کر لیں. اور قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ جبرائیل امین خدا کی طرف سے لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا کے گئے کہ اس طریقے سے آپ کو جو ہے اب وحی قرآن جو ہے وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوگا. اس طریقے سے خدا کے جو احکام ہیں وہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوتے رہے اور ان کی وفات تک جو ہے خدا کی طرف سے جبرائیل امین جو ہے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام لاتے رہے، اور وہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو پہنچاتے گئے، اور اس طریقے سے پوری امت جو ہے وہ سدھرتی گئی اور اسلام جو ہے دنیا میں پھیلتا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ سیرتی جو مضمون ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. آگے اس کے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات جو ہے آپ حل کیجئے، تو اگلے ویڈیو میں ہم اس کا حل بھی آپ لوگوں کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.